اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئے الفاظ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. بھائی نام لو, اسٹیبلشمنٹ میں کون آتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائیو چلا رہے ہوں گے, جب میں یہ بات کروں گا تو وہ ٹی 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 اس کو بند کریں گے یا اس کو وہ بیپ کریں گے, سینسر ہوگی بات. میں ڈیفائن کرتا ہوں, 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, نام لیتا ہوں. انٹر سروسز انٹیلیجنس, ISI, MI, ملٹری انٹیلیجنس, اسپیشل برانچ, فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ, انٹیلیجنس بیورو, 5 ہے. میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا تھا کہ ہم لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ ویگو ڈالوں کا بجٹ کتنا ہے اور ہمارے اسکولوں کا بجٹ کتنا ہے. جہاں پہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کوآرڈینیٹس دیے تھے منعقد کرنے کے لیے, وہاں پہ ساری تیاریاں رات تک ہو رہی تھیں. وہاں سے جس وقت میں نکلا تو پتہ لگا کہ پولیس آئی ہے, DIG اور باقی لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ جگہ سیل کر دی. اور DC اسلام آباد نے جس نے آرڈر دیے تھے پرسوں, جس نے اپنے اجازت نامہ یا NOC دیا تھا, اس کو چیف کمشنر نے ریسینڈ کیا یا کینسل کیا. سب سے پہلی بات, آپ میڈیا ساتھیوں کے حوالے سے ان صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس ڈیپٹی کمشنر سے, کہ جناب آپ نے ستو پیا ہوا تھا, آپ نے کوئی چرس پی ہوئی تھی, آپ نے کیا پیا ہوا تھا؟ آپ ہوش و واس میں نہیں تھے جس وقت آپ آرڈر سائن کر رہے تھے؟ یا پھر میں چیف کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے کوئی ستو پیا ہوا تھا, کوئی آپ نے لسی پی تھی, کوئی آپ نے چرس پی تھی, کہ آپ کو اچانک اپنے ڈیپٹی کمشنر کا NOC جو ہے وہ آپ نے کینسل کرنا پڑا؟ آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کہ عاشورہ آ رہا ہے؟ اور خود ہی آپ نے وہ جگہ ایلوکیٹ کی تھی اور پھر اس پہ آپ میم میخ نکال رہے تھے. میں یہاں پہ اپنے پاکستان تحریک انصاف, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیز کے ورکرز اور ساتھیوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ان کے ڈر سے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں اور میں آپ کو اسٹیٹ کی بھی ڈیفینیشن کرتا ہوں, اسٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئے الفاظ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. بھائی نام لو, اسٹیبلشمنٹ میں کون آتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائیو چلا رہے ہوں گے, جب میں یہ بات کروں گا تو وہ ٹی 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 اس کو بند کریں گے یا اس کو وہ بیپ کریں گے, سینسر ہوگی بات. میں ڈیفائن کرتا ہوں, 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, نام لیتا ہوں. انٹر سروسز انٹیلیجنس, ISI, MI, ملٹری انٹیلیجنس, اسپیشل برانچ, فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ, انٹیلیجنس بیورو, 5 ہے. میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا تھا کہ ہم لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ ویگو ڈالوں کا بجٹ کتنا ہے اور ہمارے اسکولوں کا بجٹ کتنا ہے. ویگو ڈالے کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں رضوان احمد کو اٹھانے کے لیے, ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں عمران ریاض خان کو اٹھانے کے لیے, ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں اظہر مشوانی کے 2 پروفیسر بھائی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو اٹھانے کے لیے. ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھانے کے لیے. نہیں مانتے یہ نظام ہم لوگ, ہم سب کے سب جو یہاں پہ ہیں ہم ایک ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی. یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہم لوگ اچیو کریں گے, لافل طریقے سے کریں گے. اس سے آگے چلتے ہیں, اس سے آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ میں سب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا. اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آئین کے آرٹیکل 7 کے تحت میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. آپ کا ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ہوتی ہے مجلس شورا, نیشنل اسمبلی, اور آپ کی سینٹ, اس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ, اور آپ کی پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلی, اور وہ ادارے جو ٹیکس عائد کرتے ہیں. یہ اسٹیٹ بیٹھی ہے, یہ MNAs ہمارے جو بیٹھے ہیں, یہ اسٹیٹ ہے. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئی, آپ کی FC ہو گئی, آپ کی افواج پاکستان ہو گئی جس میں پاک آرمی, پاک نیوی, پاک ایئر فورس, رینجرز وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ لے لیں وہ اسٹیٹ کے اوزار ہیں, وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں. یہ ہم نے نظام کو درست کرنا ہے, اس کے لیے ہم لوگ اٹھے ہیں. نہ کہ جس طرح کہ فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف, اس نے تو اپنا سارا کچھ اس نے دے دی ہے, پٹے پہ دے دیے, لیز پہ دے دیا. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جلسہ جو ہونا تھا یہ کس لیے ہونا تھا؟ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے, ان کی رہائی کے لیے, اپنے ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, مہنگائی کے لیے. بجلی کے ریٹ دیکھ لیں,
7,000 मेगावाट की शॉर्टेज है, एबिलिटी है जनरेट करने की, नहीं कर रहे हैं, फिर भी सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। बिजली 2 सालों से मैं कह रहा था, तहरीक इंसाफ के वक्त में 17 रुपए यूनिट, आज 85 रुपए यूनिट से बढ़ गई है, 100 रुपए यूनिट तक जाएगी। आपका शाह खुर्दनोश, आपका गंदम का स्कैंडल, आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो है इन्वॉल्व है उसमें 450 अरब रुपए की फकी लगाई है। कच्चा का डाकू जो है उसको पकड़ के पुलिस इनकाउंटर में गोली मारते हैं, पक्का का डाकू उसको 2 झंडे लाके उसको आप कुर्सियों पे बिठाते हैं। रिजेक्ट करते हैं इस निजाम को। इसीलिए हमारा वर्कर, हमारा साथी जो है वो गुस्से में है, और उस चीज की हम लोग कदर करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक लीगल प्रोसेस के जरिए जाएं, और इसीलिए जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने भी बात की, हम लोग ये जलसा इंशाअल्लाह ताला अशूरा के फौरन बाद लीगल प्रोसेस के जरिए हम लोग करेंगे। वजह क्योंकि हमें कोर्ट ने, अदालत ने इजाजत दी थी, जिस पे इस इंतजामिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि आपकी अदालत की तौहीन अदालत उन्होंने कमिट की है। हम लोग अदालत में गए हैं, हमारी इंशाल्लाह डायरी नंबर मिल गया है, हमें उस पे नंबर जो होता है वो मिल गया है, और हम लोग इंशाल्लाह सोमवार के दिन भी अदालत के सामने होंगे। और हम लोग ये जलसा अनकरीब इंशाल्लाह, सिर्फ ये जलसा भी नहीं, हम लोगों ने और भी जलसे करने हैं, और लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में पूरा सिलसिला हमने करना है। और हमें एक आइन और कानून के अंदर हमारी ये जिस्तजू जाती रहेगी। हमें मजबूर ना करें कि हम लोग एक मैस एजिटेशन, वो भी आएगा टाइम। वो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब को, मैंने खुद, हमारे साथी मौजूद थे, 2-3 बार मैंने पूछा, उन्होंने कहा वो डिसीजन मेरा, यानी कि वजीर आजम इमरान खान साहब का है, जिस वक्त वो अनाउंस करें मैस एजुकेशन की कॉल दें, वो हम में से किसी के पास वो स्वाबदीद नहीं है। मैं ये चीज़ें ये आपके सामने रखना चाह रहा था। और आखिर में मैं ये बात करूंगा कि हम लोग सल्यूट पेश करते हैं अपने वर्कर्स को। जिस तरह का रिस्पांस कल मानसेरा में था, जिस तरह का रिस्पांस, अभी मेरी बात जनूबी पंजाब में हो रही थी ऑन अब्बास बप्पी साहब से, वो लोग आ रहे थे, उनको हमने कॉल भी नहीं की, लोग चौक दर चौक आ रहे थे। एजेके के वजीर आजम साहब यहाँ पे, न्याजी साहब मौजूद है, खालिद खुर्शीद साहब गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे, हमारे सेंट्रल पंजाब, हमारे वेस्ट पंजाब के साथ ही मौजूद है, सब के सब मोबिलाइज लोग आ रहे थे। और इन्होंने हमारे कबायली इलाका जात के यहाँ पे अफरीदी साहब मौजूद है, रस्ते बंद करने उन्होंने शुरू कर दिए। हम लोगों को सारे इंशाअल्लाह ताला हम लोग मोबिलाइज पॉलिटिकल फोर्स हैं, हम लोग ये जलसे करेंगे। और मैं ये भी कहता चलूं कि इस वक्त जो अडयाला जेल में, मैं आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा, असद कैसर साहब बात करेंगे। परसों मेरे साथी मौजूद थे, वहां पे 5 घंटे हमें इंतजार करना पड़ा, और मैं प्रिविलेज मोशन लाऊंगा। और वहां पे जो तयनात हैं, जिसका वजीर आजम इमरान खान साहब, वो 2 अफसर्स हैं, एक कर्नल है और एक मेजर है, उसके नाम मेरे जहन से निकले हुए हैं, उनको हम लोग समन करेंगे प्रिविलेज कमेटी में। उन्होंने हमारा वो अडयाला जेल को या कंट्रोल कर रहे हैं, जो असद वड़ाइच है वहां का जेल सुपरिटेंडेंट, उसका डेप्यूटी, उन सारे लोगों को हम लोग प्रिविलेज कमेटी में बुलाएंगे। क्या उनकी मजाल कि एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द सेनेट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, MNAs, उनका रास्ता उन्होंने रोका। नहीं चलेगा ये निजाम इस तरह का। इंशाअल्लाह ताला निजाम भी ठीक करेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती होगी इस मुल्क में।